بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، یہ دوسرا ٹاپک شروع ہوتا ہے سیرت النبی کی جلسے اور جلوس۔ بزرگان محترم و برادران عزیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک انسان کی عظیم ترین سعادت ہے، اور اس روئے زمین پر کسی بھی ہستی کا تذکرہ اتنا باعث اجر و ثواب، اتنا باعث خیر و برکت نہیں ہو سکتا جتنا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن تذکرہ کے ساتھ ساتھ ان سیرت طیبہ کی محفلوں میں ہم نے بہت سی ایسی غلط باتیں شروع کر دی ہیں جن کی وجہ سے ذکر مبارک کا صحیح فائدہ اور ثمرہ حاصل نہیں ہوتا۔ ان غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک صرف ایک مہینے یعنی ربیع الاول کے ساتھ خاص کر دیا ہے، اور ربیع الاول کی بھی صرف ایک دن، اور ایک دن میں بھی صرف چند گھنٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس سے بڑا ظلم سیرت طیبہ کے ساتھ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی پوری زندگی میں کہیں بھی پر بھی یہ بات آپ کو نظر نہیں آئے گی، اور نہ آپ کو اس کی مثال ملے گی کہ انہوں نے 12 ربیع الاول کو خاص جشن منایا ہو، عید میلاد النبی کا اہتمام کیا ہو، یا اس خاص مہینے کے اندر سیرت طیبہ کی محفلیں منعقد کی ہوں۔ اس کے بجائے صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ جہاں دو صحابہ ملے، انہوں نے آپ کی احادیث اور آپ کی ارشادات، آپ کی دی ہوئی تعلیمات کا، آپ کی حیات طیبہ کے مختلف واقعات کا تذکرہ شروع کر دیا۔ اس لیے ان کی ہر محفل سیرت طیبہ کی محفل تھی، ان کی ہر نشست سیرت طیبہ کی نشست تھی۔ ان کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور تعلق کے اظہار کے لیے رسمی مظاہروں کی ضرورت نہ تھی کہ عید میلاد النبی منائی جا رہی ہے اور جلوس نکالے جا رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، چراغاں کیا جا رہا ہے۔ اس قسم کے کاموں کی صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں ایک مثال بھی پیش نہیں کی جا سکتی۔ بات در حقیقت یہ تھی کہ رسمی مظاہرہ کرنا صحابہ کرام کی عادت نہیں تھی، وہ اس کی روح کو اپنائے ہوئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں تشریف لائے تھے، آپ کا کیا پیغام تھا، آپ کی کیا تعلیم تھی، آپ دنیا سے کیا چاہتے تھے، اس کام کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی کو وقف کر دیا، لیکن اس قسم کے رسمی مظاہرے نہیں کیے۔ اور یہ طریقہ ہم نے غیر مسلموں سے لیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ غیر مسلم اقوام اپنے بڑے بڑے لیڈروں کے دن منایا کرتی ہیں، اور ان دنوں میں خاص جشن اور خاص محفل منعقد کرتی ہے، اور ان کی دیکھا دیکھی ہم نے سوچا کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کے لیے عید میلاد النبی منائیں گے، اور یہ نہیں دیکھا کہ جن لوگوں کے نام پر کوئی دن منایا جاتا ہے، در حقیقت یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی کے تمام لمحات کو قابل اقتداء اور قابل تقلید نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ یا تو وہ سیاسی لیڈر ہوتا ہے یا کسی اور دنیاوی معاملے میں لوگوں کا قائد ہوتا ہے۔ تو صرف اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے اس کا دن منایا گیا، لیکن اس قائد کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قابل تقلید ہے، اور اس نے دنیا میں جو کچھ کیا وہ صحیح کیا ہے، وہ معصوم اور غلطیوں سے پاک تھا، لہذا اس کی ہر چیز کو اپنایا جائے۔ ان میں سے کسی کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن یہاں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہی اس مقصد کے لیے تھا کہ آپ انسانیت کے سامنے ایک مکمل اور بہترین نمونہ پیش کریں، ایسا نمونہ بن جائیں جس کو دیکھ کر لوگ نقل اتاریں، اس کی تقلید کریں، اس پر عمل پیرا ہوں، اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں۔ اس غرض کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ آپ کی زندگی کا ہر ایک لمحہ ہمارے لیے ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے، اور ایک قابل تقلید عمل ہے۔
اور ہمیں آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی نقل اتارنی ہے، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا یہ فریضہ ہے۔ لہذا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے دوسرے لیڈروں پر قیاس نہیں کر سکتے کہ ان کا ایک دن منا لیا اور بات ختم ہو گئی، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہماری زندگی کے ایک ایک شعبے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا دیا ہے، اور سب چیزوں میں ہمیں ان کی اقتداء کرنی ہے۔ ہمارا زندگی کا ہر دن ان کی یاد منانے کا دن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیرت کی محفلیں اور جلسے جگہ جگہ منعقد ہوتے ہیں، اور ان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ کام کتنا ہی اچھے سے اچھا کیوں نہ ہو، مگر جب تک کام کرنے والے کی نیت صحیح نہیں ہوگی، جب تک اس کے دل میں داعیہ اور جذبہ صحیح نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ کام، وہ عمل بیکار، بے فائدہ، بے مصرف، بلکہ بعض اوقات مضر، نقصان دہ اور باعث گناہ بن جاتا ہے۔ دیکھیے نماز کتنا اچھا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور قرآن و حدیث نماز کے فضائل سے بھرے ہوئی ہیں، لیکن اگر کوئی شخص نماز اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ مجھے نیک، متقی اور نمازی اور پارسا سمجھیں، ظاہر ہے کہ وہ ساری نماز اکارت ہے، بے فائدہ ہے، بلکہ ایسی نماز پڑھنے سے ثواب کے بجائے الٹا گناہ ہوگا۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی یراعی فقد اشرک بہ، جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے تو وہ گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرایا، اس لیے کہ وہ نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے، بلکہ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اور مخلوق میں اپنا تقوی اور نیکی کا روب جمانے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ اس لیے وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک ٹھہرایا۔ اتنا اچھا کام تھا، لیکن صرف نیت کی خرابی کی وجہ سے بیکار ہو گیا اور الٹا باعث گناہ بن گیا۔ یہی معاملہ سیرت طیبہ کے سننے اور سنانے کا ہے۔ اگر کوئی شخص سیرت طیبہ کو صحیح مقصد، صحیح نیت اور صحیح جذبے سے سنتا اور سناتا ہے تو یہ کام بلا شبہ عظیم و شان ثواب کا کام ہے اور باعث خیر و برکت ہے، اور زندگی میں انقلاب لانے کا موجب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سیرت طیبہ کو صحیح نیت سے نہیں سنتا یا صحیح نیت سے نہیں سناتا، بلکہ اس کے ذریعے کچھ اور اغراض و مقاصد دل میں چھپی ہوئی ہیں، اور جن کے تحت سیرت طیبہ کی جلسے اور محفلیں منعقد کی جا رہی ہیں، تو بھائیو یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے، بڑے نقصان کا سودا ہے۔ اس لیے کہ ظاہر میں تو نظر آ رہا ہے کہ آپ بہت نیک کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ الٹا گناہ کا سبب بن رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور عتاب کا سبب بن رہا ہے۔ اس نقطہ نظر سے اگر ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں اور سچے دل سے نیک نیتی کے ساتھ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ ان تمام محفلوں میں جو کراچی سے پشاور تک منعقد ہو رہی ہیں، کیا ان کی منتظمین اس بنا پر محفل منعقد کر رہے ہیں کہ ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی مقصود ہے؟ کیا اس لیے محفل منعقد کر رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ان محفلوں میں سنیں گے، اس کو اپنی زندگی میں ڈالنے کی کوشش کریں گے، ان پر عمل کریں گے؟ بعض اللہ کے نیک بندے ایسی بھی ہوں گے جن کی نیت ہوگی، لیکن ایک عام طرز عمل دیکھیے تو یہ نظر آئے گا کہ محفل منعقد کرنے کے مقاصد ہی کچھ اور ہیں، نیتیں ہی کچھ اور ہیں۔ یہ نیت نہیں ہے کہ اس جلسے میں شرکت کے بعد ہم حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے، بلکہ نیت یہ ہے کہ محلے کی کوئی انجمن ہے جو اپنا اثر رسوخ بڑھانے کے لیے جلسہ منعقد کر رہی ہے، اور یہ خیال ہے کہ جلسہ سیرت النبی کی کرنے سے ہماری انجمن کی شہرت ہو جائے گی۔ کوئی جماعت اس لیے جلسہ سیرت النبی منعقد کر رہی ہے کہ اس جلسے کے ذریعے ہماری تعریف ہوگی کہ بڑا شاندار جلسہ کیا، بڑے اعلیٰ درجے کے مقررین بلائے اور بڑے مجمع نے اس میں شرکت کی اور مجمع نے ان کی بڑی تحسین کی۔ کہیں جلسے اس لیے منعقد ہو رہے ہیں کہ اپنی بات کہنے کا کوئی اور موقع تو ملتا نہیں ہے، کوئی سیاسی بات ہے یا کوئی فرقہ وارانہ بات ہے جس کو کسی اور پلیٹ فارم پر ظاہر نہیں کیا جا سکتا، اس لیے سیرت النبی کا ایک جلسہ منعقد کر لیں اور اس میں اپنے دل کی بڑاس نکال لیں۔
چنانچہ اس جلسے میں پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کے 2-4 جملے بیان ہو گئے، اور اس کے بعد پوری تقریر میں اپنے مقاصد بیان ہو رہے ہیں اور فریق مخالف پر بمباری ہو رہی ہے۔ اس غرض کے لیے جلسے منعقد ہو رہے ہیں۔ پھر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر واقعتاً سچے دل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت پر، کی تعلیمات پر عمل کرنے کی نیت سے ہم نے یہ محفل منعقد کی ہوتی تو پھر ہمارا طرز عمل کچھ اور ہوتا۔ ایک گھر میں ایک محفل میلاد منعقد ہو رہی ہے، اب اگر اس محفل میں اس کا کوئی دوست یا رشتہ دار شریک نہیں ہوا تو اس کو ملعون کیا جا رہا ہے، اس پر ملامت کی جا رہی ہے اور اس سے شکایتیں ہو رہی ہیں۔ اس محفل میں شرکت کرنے والوں کی نیت یہ نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، بلکہ نیت یہ ہے کہ کہیں محفل منعقد کرنے والے ہم سے ناراض نہ ہو جائیں اور ان کے دل میں شکایت پیدا نہ ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں ہے، محفل منعقد کرنے والوں کو راضی کرنے کی فکر ہے۔ تو آگے انشاءاللہ اور بھی ہے، یہ سلسلہ جاری ہے، تو ضرور سنا کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو۔